اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7 آیتیں جسے دہرائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ہر رکعت کے اندر یہ آیت، یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور بار بار یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ام القرآن ہے، یعنی سارے قرآن کا علم اللہ نے اس سورہ کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں فرمایا کم و بیش اس کے 20 نام ہیں۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے، یہ سورۃ الوافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الکافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ یہ 7 مثانی ہے۔ یہی واحد وہ سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پاک برتن میں، پاک پانی سے، پاک برتن میں اس سورہ مبارکہ کو لکھے اور اس کے بعد پاک پانی سے اس برتن کو دھوئے اور اس کے بعد اس پانی کو مریض کے چہرے پر لگا دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا گیا اگر کوئی شخص چینی کے برتن میں، کانچ کے برتن میں مشک سے سورہ فاتحہ لکھے اور عرق غلام سے اسے دھوئے اور اس کے بعد وہ پانی کند ذہن بچے کو اگر پلا دیا جائے 7 دن تک، تو اس کی یادداشت اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی جو ایک بار پڑھے گا اسے یاد ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں یہ سورہ فاتحہ اللہ نے عطا فرمائی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلسلے چشتیہ کے اندر اور تقریباً مشائخ کے یہاں بیماروں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کو بہت عظیم کہا گیا ہے اور اس کے ذریعے علاج کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ آئیے میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی بجائے میں آج اس کی پہلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ تعلق باللہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 7 آیتوں والی سورت، یہ دہرائی جانے والی آیتوں والی سورت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی پہلی آیت پر دیکھیں، غور کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ اکبر، تمام خوبیوں کا مالک کون ہے؟ تمام تعریف کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اب اگر کوئی شخص کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، نئے لباس سے بہتر کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو نعمت دے کر جتنی خوشی نہیں ہوتی اتنی بندے کا الحمدللہ کہنے پر میرا مولا خوش ہو جاتا ہے۔ میرے مولا کے نزدیک بندے کا الحمدللہ کہنا یہ بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اب حمد اور شکر ان دونوں چیزوں کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حمد کہتے ہیں کسی کی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں حمد۔
اور کسی کے احسانات کے بدلے میں اس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں شکر۔ ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر تو میرے رب کی جو ذات ہے اس میں جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ کسی کی دی ہوئی نہیں، میرے مولا کے پاس ساری خوبیاں خود اپنی ہی ہیں، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی معنویت کو سمجھنا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد خاکی میں جب روح پھونکی گئی اور اس کے بعد آپ کو چھینک آئی تو آپ نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ۔ میرے مولا کو یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی حضرت آدم علیہ السلام کے جملے سے فرما دی، اور الحمدللہ۔ اب بندہ جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو میرے مولا کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اس تعریف کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں تک فرمایا گیا کسی نعمت کے ملنے پر اگر کوئی بندہ ایک بار الحمدللہ کہے اسے ثواب ملتا ہے، 2 بار کہے تو ثواب ملتا ہے، اور تیسری بار اسی ایک نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی الحمدللہ۔ یہ کس کے صدقے میں یہ صورت ملی؟ حضور کے صدقے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اب الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اللہ معبود برحق جس کی بندگی کی جائے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، اسی کی بندگی، اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے اور ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہ معبود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی کو قرآن نے کھولا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا پالنے والا۔ تو جو سارے جہان کا پالنے والا ہے وہ وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، وہی معبود برحق ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کا معنی ہوتا ہے مالک، رب کے معنی ہوتا ہے سید، رب کے معنی ہوتا ہے حاکم، رب کے معنی ہوتا ہے، تمام مفسرین نے رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مفسرین نے یہاں تک بھی فرمایا بتدریج کسی کو کمال تک پہنچانا وہ رب ہوتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں، بتدریج کسی کو کمال تک پہنچا دیا۔ تو اب آپ دیکھیں، پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بتدریج کمال تک اگر کسی کو کوئی پہنچا رہا ہے تو وہ میرا رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کسی ایک کو نہیں پالتا، سارے عالم کا پالنے والا ہے۔ پتھر کو پالنے والا اللہ، درخت کو پالنے والا اللہ، پہاڑ کو پالنے والا اللہ، زمین کو پالنے والا اللہ، پھل فروٹ کو پالنے، اس کے درخت کو پالنے والا اللہ، انسان کو پالنے والا اللہ، سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ 18,000 کم و بیش عالم ہیں، ان سارے عالم کو پالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ عز و جل ہے۔ پتا چلا جو پالنے والا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، اسی کی بندگی کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ماں کے شکم میں تھے، وہاں ہمیں کون پال رہا تھا؟ وہ اللہ عز و جل کی ذات تھی جو ماں کے شکم کے اندر ہماری پرورش فرما رہی تھی۔ آج ہمیں کون پال رہا ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہمیں ہماری پرورش فرما رہا ہے، ہمیں جو ہے کمال تک لے جا رہا ہے۔ چلنے کا ڈھنگ اس نے عطا فرمایا، پیر کی قوت، پیر میں قوت اس نے عطا فرمائی، یادداشت اس نے عطا فرمائی، رزق اس نے عطا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے بدن میں قوت اگر کسی نے عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے۔ آج وہی تو ہمیں پال رہا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ ہمیں پال رہا
ہے، ہماری اولاد کو بھی وہی پال رہا ہے، ہماری بیوی کو بھی وہی پال رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی وہی پال رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو وہی پال رہا ہے، وہی پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنے تعجب کی بات ہے، اگر چند دنوں کی روٹیاں کوئی دے دے تو ہم اس کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، چند دنوں کی ملازمت اگر کہیں مل جائے تو اس سے سی بات ہم نہیں ٹالتے، لیکن جو رب ماں کی گود سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہمیں پال رہا ہے، آج بندے کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ بندہ جس کو اللہ پال رہا ہے، بندہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی نافرمانی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزے تو ہے نہیں، بس آپ سے اور رب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے سنا تو ایمان لانے کے وقت جو خوشی ہوئی تھی اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی حضور کے اس فرمان سے ہمیں نصیب ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خوشی کس سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، کن چیزوں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے کن چیزوں کے پانے میں خوشی محسوس کی۔ اصل یہ بات یاد رکھیں، خوشی جو ہے وہ من کے اچھے اور اطمینان ہونے کا نام ہے، دماغ کے مطمئن ہونے کا نام خوشی نہیں ہے، جس سے دل مطمئن ہو۔ ہم نے خوشی کو جوڑے رکھا دنیا کی چیزوں کے ساتھ، لیکن خوشی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے کم اور دل سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کو دو لفظوں میں سمجھاؤں تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مٹیریلزم کے اندر اگر دیکھیں تو خوشی نہیں ہے، نیچرل کے اندر اللہ نے خوشی رکھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں امریکہ میں نیو جرسی کے اندر ایک پروگرام کے بعد بیٹھا ہوا تھا، کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بے روزگار ہو جائیں گے اور بہت زیادہ پریشانیوں میں گر جائیں گے۔ تو میں نے بہت مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، میں نے کہا بیٹے آرٹیفیشل تم انٹیلیجنس ہی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت دنیا میں کون سی چیز اوریجنل رہ گئی ہے؟ ساری چیزیں ہی تو آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ آرٹیفیشل ہو گئی، جنازے میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، بیمار کو دیکھنا آرٹیفیشل ہو گیا، شادی بیاہ میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ آدمی دیکھ دیکھ کے کس کے سامنے مسکرانا چاہیے؟ غریب کو دیکھتا ہے تو چہرہ چڑھ جاتا ہے، امیر کو دیکھتا ہے تو مسکراہٹ، یعنی ہر چیز میں آرٹیفیشل۔ پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ زندگی میں کبھی بھی انسان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ نے کوئی ایسی چیئر خرید لی ہے جس میں آپ بیٹھے سر ایسا کر دیں تو سر میں آپ کے مساج ہوتا رہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیکس ملے گا، لیکن یہ آرٹیفیشل چیزوں سے آپ کو وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا، ٹیمپرری ریلیکس ملے گا۔ اب پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ انسان کی اہمیت کتنی جو ہے اللہ نے رکھی، اس کو سمجھو۔ ایک انسان 2 گھنٹے تک مساج چیئر پر بیٹھ کر کے اپنے سر کا، ہاتھ کا، پیر کا مساج کرواتا ہے، اسے اتنا سکون نہیں ملتا۔ وہی تھکا ہوا انسان جب گھر پہنچے اور ماں اس کے سر پر صرف اپنی انگلیاں پھیر دے تو اس کے دن بھر کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مساج چیئر اتنا سکون نہیں دے سکتی جتنی ماں کی انگلیاں سکون دے سکتی۔ ہم آج کل آرٹیفیشل چیزوں کے اتنے عادی بن گئے کہ سارا سکون وہی تلاش کر رہے ہیں، نیچرل نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ نے جن رشتوں کو بنایا ہے ان رشتوں میں سکون تلاش کرنے کی بجائے ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ شادی شدہ ہیں، بیوی ہے، کسی اور میں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی بجائے کہیں اور سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں، بھائی بہن سب مل کر کے بیٹھیں اور اس کے بعد گفتگو کریں، اس کی بجائے دوستوں کے ساتھ رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک بیٹھ کر وہاں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہم نے اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے اندر سکون رکھا تھا اس کی بجائے ہم دوسرے اینگل سے اپنے اعتبار سے سکون تلاش کرنے کے لیے نکلے، خوشی حاصل کرنے کے لیے نکلے، نتیجتاً سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے پاس خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔
اب آپ دیکھیں نا کسی انسان سے آپ کہتے ہیں یار آپ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا. اب وہ اندر سے بیچارے کی پوزیشن کیا ہے، کتنے غموں کے اندر گرفتار ہے، وہ وہی جانتا ہے. لیکن آپ کے اتنے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے اسے خوشی محسوس ہوگی. اور کسی سے آپ کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے، تو دیکھیے اس کے چہرے پہ اداسی چھا جائے گی. آپ دیکھتے جائیں انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے کہنے پر خوش ہو رہا ہے، اپنی خوشی انسانوں کے کہنے پر. دیکھیں نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک میجر غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنی خوشی کو دوسروں پر ڈیپینڈ کر دیا ہے. مثال کے طور پر یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ ایک آئینے کے سامنے اچھی طرح سے، یہ میری بہنیں اس کو سمجھیں خاص طور پر، ایک عورت کسی شادی کے فنکشن میں جانے سے پہلے ڈریس سیٹ کرتی ہے، کون سے کپڑے پہنوں، کون سے مجھے اچھے لگیں گے، اچھے کپڑے نکالتی ہے، سب سلیکٹ کرتی ہے، میچنگ کی چوڑیاں سلیکٹ کرتی ہے، سب کچھ سلیکٹ کر کے تیار ہو کر آئینے کے سامنے آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں. وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی. اس کے بعد نکلی شادی میں، جیسے ہی فنکشن میں پہنچی اور کسی سہیلی نے کہا کیا پہن کر تم آئی ہو، وہی اس کا مڑ چوپٹ. ارے جب آپ مطمئن ہو تو اپنی خوشی کو کسی پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہو؟ آپ خوش ہیں، بس خوش ہیں، ختم ہو گئی بات. جب سے انسانوں نے اپنی خوشی کو کسی اور پر ڈیپینڈ کر دیا، خوش نہیں ہیں. اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خوشی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے اپنی خوشی کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیں. آپ صرف یہ سوچیں جو میں ہوں وہ میں ہوں. اس حال میں جو مجھے قبول کرے سبحان اللہ، نہیں قبول کرتا مجھے کوئی ضرورت نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ خوشی سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ وہی دوسروں کی وجہ سے. پیسہ ہے نہیں، کیپیسٹی ہے نہیں، لیکن دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس سے قرض اس سے قرض اور بن سور کر کے. حد تو یہ ہے کہ میں اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا. دنیا میں اس وقت جتنا بھی آپ دیکھیں نا، انسان دنیا ہی کو خوش کرنے اور دنیا کے سامنے بہتر بننے کی پوزیشن میں لگا ہوا ہے. اپنی کیپیسٹی کچھ بھی ہو، وہ اپنی کیپیسٹی کا جائزہ نہیں لیتا، وہ صرف انسان کو کیسا لگے گا اس کی فکر میں لگا ہے. آپ نے ہم نے اگر خوش ہونا ہے تو پہلے اس ذہن کو اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں. جو کچھ ہے اپنے پاس اس سے مطمئن رہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جتنا اپنی قسمت میں، ہماری قسمت میں اس نے لکھا تھا اس نے ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہمارا ہے وہی ہمارا ہے. آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جو اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے ہے ویسا خود کو سمجھیں. یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. جیسا ہیں، جیسے ہیں ہم ان پڑھ ہیں تو ان پڑھ سمجھیں، بہت پڑھا لکھا نہ سمجھیں. ہم غریب ہیں تو غریب سمجھیں کہ واقعی ہم غریب ہیں. یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں اور خود کو سمجھیں بہت ہوشیار ہیں، بہت عقل مند نہیں ہے تو کہیں ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھیں اس کو. پرابلم سب سے بڑا یہ کہ ہوتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، اور اس میں پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں. تو جو ہیں ویسا خود کو سمجھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ بھی لیا اور اس طرح سے اپنی زندگی آپ گزار بھی رہے ہیں اور آرٹیفیشل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی بجائے نیچرل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین مانیں آپ کی زندگی کے اندر خوشی انشاءاللہ العظیم اچھی طریقے سے داخل ہو جائے گی. ایک اور بات میں بتاؤں، ایک غلط تصور انسان کے ذہن کے اندر ہے خوشی کے سلسلے میں، اور وہ تصور کیا ہے؟ لینے سے خوشی ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دینے سے خوشی ملتی ہے. دینے سے. پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے آپ تو اللہ عز و جل نے اپنی خوشی کا اظہار جس چیز پر فرمایا ہے، وہ کس چیز پر معلوم ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، تم کو اسلام دے کر میں خوش ہو گیا. دینے پر خوش. اور جس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بس جاتی ہے کہ اسے دینے میں خوشی ہوتی ہے اور اس کا مزاج اس طریقے کا بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپسیٹ نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ خوش و خرم نظر آئے گا. اسی لیے بخیل کا چہرہ سب کچھ ہوتے ہوئے اترا ہوا نظر آئے گا، اور سخی کا چہرہ ہمیشہ حشاش و بشاش نظر آئے گا. تو دینے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، لینے میں نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا
جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو. اور حضور سے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مانگے تو انہیں جھڑکو نہیں، انہیں منع مت کرو. دینے میں بہت خوشی ہے. اور استاد زمن کیا خوب کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یعنی دنیا میں منگتا دعا دیتا ہے کہ اے دینے والے تیرا بھلا ہو، لیکن میرے حضور کی شان یہ ہے کہ بھیک بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو دعا بھی عطا فرماتے ہیں. تو دینے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے. اس لیے دنیا میں جتنے بھی سخی ہیں، دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دینے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک دنیا کو دکھانے کے لیے دینا، ایک نام وری کے لیے دینا، ایک شہرت کے لیے دینا، اور ایک دینا صرف اس لیے کہ لینے والے کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے اور دعائیں دے. تو جس دینے کے اندر ہماری کوئی غرض نہ ہو اس دینے سے خوشی نصیب ہوتی ہے. اس کو میں قرآن شریف سے سمجھاؤں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر مانگنے والے آئے. اللہ کے نام پر انہوں نے مانگا. پہلے دن یتیم، پھر اسیر، پھر جو ہے وہ مسافر، مسکین، جو بھی آ کر کے مانگے انہوں نے سب کو دیا. لیکن دینے کے بعد لینے والوں نے جب شکریہ ادا کیا تو بے غرضی کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں تم سے نہ شکریہ کے الفاظ کی محتاج ہوں، نہ خواہش مند ہوں، اور نہ تم سے کسی بدلے کی. میں نے تو یہ صرف اس لیے دیا تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دینے والے ہی ملیں گے. قرآن نے ان کی تعریف کی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں. اور پھر لٹانے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اب ڈیفینیشن سمجھے اللہ کے ولی کی. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یعنی وہ ہوتے بظاہر چٹائی پر بیٹھنے والے، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے والے، لیکن ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور ان کے دینے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک خاص بات سکون کے لیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دینے کی عادت ہوتی ہے. ایک بڑی پیاری بات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ میں سے بہت سارے صاحب علم ماشاءاللہ بلبل باغ مدینہ اور دیگر علماء بھی اور تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات بھی. تھوڑا سا جب دینے کی عادت ہوتی ہے نا تو پہلے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے. پھر دینے کی عادت بنتی چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے کر سکون ملتا ہے. اس کو سمجھاؤں. اللہ اکبر. شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش فرمایا. لفظ جام استعمال کیا جاتا ہے. جام شہادت یعنی پہلے تھوڑا تھوڑا وہ دیا کرتے تھے، انہیں خوشی ملتی تھی، پھر انہوں نے اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا. تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا. اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو، تو کہیں گے مولا جو مزہ، دیکھیے خوشی، جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں، پیر کٹانے میں نہیں، 2 روپیہ دینے 4 روپیہ دینے میں نہیں، تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا. تو دینے والے کو خوشی پورا وجود دے کر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ انسان دیتا ہے. یاد رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لیے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرماننٹ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی